بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ سب کو اپنے چینل بکھرے موتی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک اتنا اہم ہے کہ اگر آپ آج کی ویڈیو دھیان سے سن لیتے ہیں تو یقین مانیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کو دعا کی سمجھ آ جائے گی۔ آج آپ دعا کے بارے میں وہ چیز سیکھیں گے جس کے ساتھ آپ زندگی بھر جب بھی دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اس لیے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ مت کیجیے گا اور اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دعا کیا چیز ہے؟ دعا کس طرح اور کیوں مانگنی چاہیے؟ دعا کا طریقہ، فضیلت اور آداب کیا ہیں؟ ہمیں کون سے ایسے طریقوں سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ضرور قبول ہوں؟ اور ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ ان تمام باتوں پر آج ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، جن میں آپ کے تمام مسائل کا حل ہے۔ دعا کے معنی مانگنے، پکارنے اور بلانے کے ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطے کا نام ہے۔ اگر یہ رابطہ مضبوط ہو گیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے لینا آ گیا تو ہمارا کوئی مسئلہ، مصیبت، بیماری یا پریشانی دیر پا نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا اختیار اور حل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جواب دہ نہیں، کسی کے پابند نہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ سے لینے کا طریقہ آنا چاہیے۔ جس طرح کسی بھی کام کو کرنے کے کچھ آداب، طریقے، اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ان ضابطوں، اصولوں، طریقوں اور آداب کے ساتھ کسی کام کو کیا جائے تو اس کام کی قبولیت، زینت، خوبصورتی اور پسندیدگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دعا کے بھی کچھ آداب ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفات اور بلاؤں کا حل ہے، یعنی جو بلائیں آئی ہوئی ہیں اور جو نہیں آئی ہوئیں ان کو ٹالنے کے لیے دونوں کا راستہ اور حل دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا عمل کوئی نہیں۔ دعا کرنا عظمت والا عمل ہے، دعا عین عبادت ہے۔ دعا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی محروم نہیں کرتے۔ دعا عاجزی کی علامت ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے، لہٰذا جب اس کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے تو اسے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہاں، قبولیت کے انداز مختلف ضرور ہو سکتے ہیں۔ قبولیت کے عموماً 3 انداز ہیں۔ یا تو وہی چیز عطا فرما دی جاتی ہے جو مانگی جائے، یا اس دعا کے بدلے کوئی آنے والی مصیبت، پریشانی یا بیماری ٹال دی جاتی ہے، یا وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ قیامت کے دن جب انسان اپنی ناقبول ہونے والی دعاؤں کا اجر دیکھے گا تو خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے ہر مذہب کے اندر دعا کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے عقیدے کے مطابق دعا مانگتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل گیا، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا مانگے۔ انسان کے لیے اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خود مانگنے کی ترغیب دیتے ہیں اور خود ہی طریقے بھی سکھاتے ہیں کہ ان اوقات میں مجھ سے مانگو، ان مقامات پر مانگو، ان طریقوں سے مانگو، اور مانگنے والوں سے خوش اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے جس سے جتنا بھی مانگ لیا جائے وہ ناراض نہیں ہوتا، دھتکارتا نہیں، بلکہ عطا فرماتا ہے، تانے نہیں دیتا کہ بار بار کیوں آ جاتے ہو۔ دنیاوی خداؤں کی طرح غرور نہیں کرتا، بلکہ خوش ہوتا ہے کہ اسے مانگا جائے۔ اسے تو پسند ہے کہ بندے اس کے آگے عاجزی کریں، اس سے مانگیں۔ بس ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، وہ تو عطا کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ دعا قبول ہو یا نہ ہو پھر بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا، بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں سنتا ہوں۔
دعا کرنے سے کبھی نہ اکتائیے اور اس چکر میں کبھی نہ پڑیے کہ دعا سے تقدیر بدلے گی یا نہیں، قبول ہوگی یا نہیں۔ تقدیر کا بدلنا یا نہ بدلنا، دعا کا قبول ہونا یا نہ ہونا خدا کا کام ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کب اور کیسے دعا قبول کرنی ہے۔ انسان کا کام صرف یہی ہے کہ وہ ایک فقیر، محتاج، بے بس، عاجز اور کمزور کی طرح دعا مانگے۔ جس طرح کوئی فقیر کسی سے مانگنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ خود کو ایک بے بس، کمزور، لاچار، محتاج اور مسکین ظاہر کرے تاکہ دینے والا اس پر رحم کھائے۔ بالکل اسی طرح خدا سے مانگتے ہوئے بھی انسان کو یہی تصور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑا غنی اور بادشاہ تو کوئی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا کرنے میں عاجز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑی اعزاز و اکرام والی کوئی چیز نہیں۔ دعا قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگی جائے، یعنی دعا مانگتے ہوئے اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ دعا توجہ، یکسوئی، دھیان اور یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ اس شخص کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی جو غافل، لاپرواہ اور لاابالی پن کے ساتھ محض زبان سے کچھ الفاظ بے دلی کے ساتھ ادا کر رہا ہو اور خدا پر یقین نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے خدا سے دعا مانگو۔ خدا ایسی دعا کو قبول نہیں فرماتا جو غافل اور بے پرواہ دل سے نکلی ہو، یعنی ہاتھ تو دعا کے لیے اٹھائے ہوں اور زبان بھی مانگ رہی ہو لیکن دل اور دھیان کہیں اور ہو، تو ایسی دعا ہرگز قبول نہیں ہوتی۔ دعا کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، بڑائی اور درود پاک سے کرنا چاہیے، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کی جائے، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، کیونکہ جس دعا کو مانگتے ہوئے درود پاک نہیں پڑھا جاتا تو وہ آسمان پر جاتی ہی نہیں، آسمان اور زمین کے درمیان اٹک جاتی ہے۔ جس دعا کے آغاز اور اختتام پر درود شریف پڑھا جاتا ہے تو وہ اس دعا کی قبولیت پر مہر لگا دیتا ہے۔ دعا کے وقت ظاہری اور باطنی پاکیزگی اور طہارت کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر قلب ناپاک، جذبات گندے اور خیالات بیہودہ ہوں تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا میں تنگ نظری سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اور خدا کی رحمت کو محدود سمجھ کر اس کی عطا اور بخشش کو صرف اپنے لیے خاص نہیں کر دینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک بدو آیا، اس نے نماز پڑھی اور دعا مانگی، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے سوا کسی اور پر رحم نہ فرمانا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے خدا کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا۔ دعا انتہائی عاجزی اور خشوع کے ساتھ اس خیال سے مانگنی چاہیے کہ میں ایک انتہائی مجبور، کمزور، لاچار اور بے بس انسان ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس در سے بھی ٹھکرا دیا گیا تو کہاں جاؤں گا، کیونکہ جو کچھ ملا ہے خدا ہی سے ملا ہے، اور اگر خدا نہ دے تو دنیا میں کوئی دوسرا نہیں جو مجھے دے سکے، کیونکہ خدا اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے تو ساری دنیا بھی مل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لہٰذا دعا مانگتے ہوئے ظاہر اور باطن سے فریاد اور محتاجی ٹپک رہی ہو۔ دعا دھیمی آواز میں گڑ گڑا کے مانگنی چاہیے اور اس کی نمائش ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح کوئی انسان جب کسی سے اپنی کسی حاجت یا ضرورت کو مانگنے جاتا ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسے اکیلے میں ملے تاکہ اپنا مسئلہ کھل کر بتا سکے اور وہ اس کی بات توجہ سے سن سکے، اور دوسرا اس کی کمزوری بھی کسی اور کے سامنے ظاہر نہ ہو اور اس کا بھرم بھی قائم رہے۔ بالکل اسی طرح ہم انفرادی دعاؤں میں کمزوریاں، مجبوریاں اور مسائل زیادہ اچھے طریقے سے بتا اور مانگ سکتے ہیں۔ اکثر لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا۔ آپ امیجن کریں کہ جو شخص اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا وہ آپ کے لیے کیا دعا کرے گا؟ اگر کرے گا بھی تو کیا اس میں اتنی شدت، تڑپ اور درد ہوگا جتنا کہ آپ کی اپنی دعا میں ہوگا، کیونکہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے، اس سے نہیں۔ اور جب آپ کے لیے دعا کرے گا تو وہ خالی کھوکھلے الفاظ ہوں گے، جبکہ دعا امیجنیشن میں قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے مانگنی چاہیے۔ دعا مانگتے ہوئے یہ یقین ہونا چاہیے کہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ دعا جتنی شدت، تڑپ، یقین اور درد کے ساتھ مانگی جائے اتنی جلدی قبول ہوتی ہے،
کیونکہ دعا ایک کیفیت کا نام ہے، اور جب کیفیت بن جائے تو الفاظ معنی نہیں رکھتے۔ یقین، تڑپ اور شدت کے ساتھ مانگی گئی دعا عرش ہلا دیتی ہے، اور جب کسی انسان پر یہ کیفیت طاری ہو جائے تو وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے کیوں کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں؟ خود کر کے دیکھیں۔ یقین، شدت، تڑپ اور درد کے ساتھ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔